نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ مشکات کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی۔ فائدہ، یعنی اگر کوئی بلا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو۔ کنز الایمان۔ کنز الایمان میں کئی احادیث کی ذیل میں یہ مضمون آیا ہے کہ اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیماری سے شفا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کیا کرو، کہ صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا 70 بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں کم سے کم درجہ جذام کی اور برص کی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرو، اس سے حق تعالی شانو تمہاری مضرت کو بھی دفع کرے گا اور تمہاری دشمن پر مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا اس کپڑے کا رہے گا، پہننے والا اللہ جل شانہ کی، پہنانے والا اللہ جل شانہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابی ابن الجد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ آیات کے ذیل میں نمبر 9 صحیفہ 34 پر ابن ابی جائد رحمۃ اللہ علیہ کی نقل سے ایک واقعہ بھی بھیڑیے کا گزر چکا ہے، اور متعدد روایات میں اس مضمون کی گزر چکی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ حق تعالی شانہ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ مشکات۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے وسوسہ سے محفوظ رکھتا ہے، مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے حفاظت کرتا ہے اور ناگہانی موت کو روکتا ہے، غرض حسن خاتمہ کا معین ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں: روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسے ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا ہے، اسی طرح روزہ کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے۔ اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں نماز بھی ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ تلاوت فرمائی،
تتجافا جنوبہم، یہ آیت شریفہ آیات کے ذیل میں نمبر 19 صفحہ نمبر 50 پہ گزر چکی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں؟ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ جسے بغیر ستون کے مکان کا باقی رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کا بقا مشکل ہے۔ اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد ان کی بلندی یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے کہ جو کچھ بات چیت زبان سے کر لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل، اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔